عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا هذه الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان بھائی جب اس کی عزت پر اس کے سامنے کسی مسلمان کی عزت پر اس کے سامنے حملہ ہو رہا ہو اور اس کی غیبت یا اس کی بے حرمتی ہو رہی ہو اور وہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کر لے اور اس غیبت کو اس سے دور کر دے، یعنی اس کی حمایت کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کرے گا یا جہنم کی آگ کو اس سے دور کرے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور دلیل کی یہ آیت پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک بہت بڑا اصول بتا دیا ہے، اور اس میں کلمہ گو کی جو حق پرستی ہے اور اللہ کے ہاں کلمہ گو کی جو قدر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آپ کے سامنے کسی مسلمان کی بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ کے سامنے کسی مسلمان کی آبروریزی ہو رہی ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، تو اس پر واجب ہے بعض مواقع میں یہ مستحب ہو جاتا ہے کہ آپ ان کا دفاع کریں اور آپ ان کی طرف سے ان کو کہیں کہ نہیں ایسا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ جب آپ نے ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ سے جہنم کی آگ کو دور کرے گا۔ یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کے دور کی بہت ساری تاریخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اور اس تاریخ کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی محلے میں تشریف لے گئے تو سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے۔ ایک صحابی تھے، مالک نام تھا، کسی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نعوذ باللہ فلانا تو منافق ہو گیا ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہ کہو، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اخلاص سے اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور جو اخلاص سے کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک پہنچ کر آپ نے پوچھا کہ کعب نظر نہیں آ رہے، تو بنو سلیمہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو تو مال اور جا کی محبت نے جو ہے روک دیا ہے، یعنی وہ متکبر ہو گیا ہے، دنیا نے اس کو یعنی روک دیا ہے غزوہ میں آنے سے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بئس ما قلت، اس آدمی کو مخاطب کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے فرمایا آپ نے بہت بری بات کہی، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو اس کو بہتر ہی پایا ہے، اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، کیونکہ جواب آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تائید فرمائی، آپ نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا دفاع کرنا یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے مجالس میں نظر ڈالیں کہ ہمارے سامنے کتنے مسلمانوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کتنے مسلمانوں کی غیبت ہو رہی ہے، علماء کی غیبت ہو رہی ہے، ہمارے مجالس مسلمان کی غیبت ہو رہی ہے، اور ہم ان سے مزے لیتے ہیں اور اس سے اور زیادہ حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر اس نے ایک بات کہی تو ہم 2 اور شامل کر دیں گے، بجائے اس کی کہ ہم دفاع کر لیں ہم 1-2 باتیں اور شامل کر دیں گے، اور اس میں اپنے ساتھ یعنی جیسے گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔
اب اگر اس نے ایسا کیا اور آپ نے دفاع کیا، دو فائدے حاصل ہو گئے۔ ایک تو ان کو آپ نے یعنی منکر سے آپ نے روکا، یعنی آپ نے اس کو دعوت دیا اور آپ نے ان کو برائی سے روکا، اس کا اجر بھی مل گیا، اور دوسرا مسلمان کا دفاع کیا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے۔ ایمان والوں کی بہت بڑی قدر ہے، اس پر بہت ساری احادیث دلیل ہے، وہ کسی اور موقع پر عرض کریں گے۔